شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے قرآن پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے، صحت ادائیت کے ساتھ پڑھا جائے، تلفظ کی صحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور آئے گا، رحمت آئے گی، اللہ کا کرم آئے گا۔ تو آپ لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری زبان تو آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ قرآن کریم کے حلقے سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ان کو مزید دلچسپی پیدا کرنی چاہیے، مزید اس میں دلچسپی پیدا کر کے خوب محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کی عجیب کتاب ہے۔ ایک شخص ہے، میری ملاقات ہے، صلاح الدین اگروال، انہوں نے کہا مجھ سے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا کاروباری تھا، ٹاٹا نگر، انڈیا میں ٹاٹا نگر ہے، بہت بڑا شہر ہے، وہاں ٹاٹا کی کمپنی ہے جس میں ساری چیزیں بنتی ہے، اس کا نام ہی ہے لوہے کا شہر، اسٹیل کا شہر، اور ٹاٹا نگر بڑا نامور شہر ہے۔ خیر، تو وہاں اس کی دکان تھی، کاروبار تھا۔ کہتے ہیں وہ کہ میرے پاس یہاں ایک مسجد میں امام تھے جو میرے گاؤں کے تھے، میں وہاں کا نہیں تھا، ایک دوسری جگہ کا تھا، میں تو کاروبار وہاں کرتا تھا، میرا کاروبار بڑا تھا۔ تو وہ مولوی صاحب جو میرے گاؤں کے تھے، مسجد میں امام تھے، میں کبھی کبھی اپنے گھر دعوت کرتا تھا، ان کو بلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ان کو کھانے پر مدعو کیا، اور مدعو کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا ایک چیز، وہ بتایا نہیں کیا، انہوں نے کہا میں نے ایک چیز پوچھی، تو اس مولوی صاحب نے کہا وہ مولوی صاحب نہیں تھے، وہ حافظ صاحب تھے، کہا کہ قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے ان سے ڈانٹ کر کے کہا تم قرآن کا حوالہ دیتے ہو، میں کوئی قرآن مانتا ہوں کیا؟ میرا قرآن پر ایمان ہے، جو ایمان تم قرآن کا حوالہ دے، میں تو نہیں مانتا قرآن کریم۔ کہتے وہ بیچارہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت شرمندگی ہوئی، ندامت آئی کہ میں نے تو ان کو بلایا تھا مہمان بنا کر، اور اپنے گھر بلا کے ذلیل کر دیا۔ یہ بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہمان کو ذلیل کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نے بہت افسوس ہوا مجھے، تو میں نے پھر دوبارہ ان کو دعوت دے کر بلایا، اور دعوت دے کر کے میں نے بڑا احترام کے ساتھ کھانا کھلایا، اور میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ قرآن کریم مجھے آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں تو عربی نہیں جانتا پڑھنا، تم انگریزی میں اگر قرآن دے دو تو میں پڑھ لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہاں قرآن کریم ملتا ہے انگریزی میں۔ چنانچہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے انگریزی میں قرآن کریم لا کے دیا، اور وہ غیر مسلم اگروال ہے، وہ کہنے لگا میں روزانہ ایک ٹائم مقرر کیا کہ میں روزانہ اس کو پڑھوں گا کاروبار کے ساتھ۔ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، انہوں نے یہ طے کیا مجھے کاروبار کے ساتھ یہ قرآن پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دن میں مقرر کرتا تو کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام، تو میں نے کیا کیا، رات کے وقت میں جب میں کاروبار سے فارغ ہو کر کے آتا تو 1 گھنٹہ میں نے مقرر کیا، سونے سے پہلے بلا ناغہ 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوں گا۔ اس لیے میرے بھائی، آپ لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں، کاشت کر رہے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، آپ دن میں کام کاج کریں، اور مغرب بعد یا عشاء کے بعد جو مولوی صاحب پڑھانے کے لیے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ اس وقت میں تعیین کے ساتھ، وقت کی تشخیص کے ساتھ جو وقت مقرر ہے اس وقت پر آ کر کے قرآن کریم پڑھنے کا عزم کریں۔ کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم اس وقت آ کے پڑھیں گے، اور عزم مصمم کر کے، جیسے صلاح الدین اگروال صاحب وہ غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے یہ طے کیا مجھے روز قرآن کریم پڑھنا ہے، اور روزانہ عشاء کے بعد انہوں نے وقت مقرر کیا اور روز پڑھنا شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صلاح الدین اگروال صاحب کہتے ہیں جب میں قرآن کریم پورا کرنے کے اوپر آیا
تو میرے دل میں نور آ گیا، ایمان آ گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے یہ فائدہ ہوتا ہے، قرآن کریم کا نور آتا ہے۔ صلاح الدین اگروال صاحب کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا اور میں نے اسی مولوی صاحب سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن میرے بال بچے تو مسلمان نہیں تھے۔ میں نے نماز وغیرہ شروع کر دی، میری بیوی نے مجھے دیکھا، اوہ سرکار بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ میرے سرکار تو بدل گئے۔ ایک دن کہا، میں بریف کیس لے کے صبح کو نکلا آفس جانے کے لیے، بیوی نے بریف کیس پکڑ لیا اور کہا یہ بتاؤ تم کس دھرم میں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا۔ کہا مسلمان؟ اگر آج ہی آپ نے اپنے دھرم پرانے دھرم پر نہیں آئے تو ہم اپنے آپ میں آگ لگا لیں گے، سارے بچوں کو جل کر کے ہم مر جائیں گے۔ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تم مرو یا زندہ رہو، میں نے اسلام سمجھ کے قبول کیا ہے، مجھ پر کسی نے جبر نہیں کیا، اس لیے تم مرو یا زندہ رہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن بہرحال سوچنے لگا اگر یہ ہمارے بیوی بچے سب جل گئے ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ بہت زیادہ میں فکر مند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں ان دنوں اسلامیات کو پڑھ رہا تھا، کہتے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت دعاؤں قبول کرتا ہے۔ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں لوگوں تم اسلام کو کیا سمجھتے ہو؟ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، جیسا تم نے کتاب میں پڑھا ایسے ہی عمل کر کے دیکھو ویسا ہی ملے گا۔ کہتے ہیں میں نے روزہ درمیان میں، رمضان تو تھا نہیں، درمیان میں ایام بیت کے روزے شروع کیے، پہلے دن روزہ رکھا، افطار کے وقت دعا کی کہ اللہ کا مزاج یہ ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کا مزاج یہ ہے بہت ساری چیزیں مانگو تو اللہ کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ میں نے اللہ سے سنگل دعا شروع کی کہ اللہ میرے بال بچوں کو ایمان کی توفیق دے۔ کہتے پہلے دن میں نے دعا کی، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، دوسرے دن روزہ رکھ کر کے افطار کے وقت دعا کی، تیسرے دن جب واپس جانے لگا بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا جس مذہب میں آپ گئے ہیں ہمیں بھی اس مذہب میں داخل کریں۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے دوستو، قرآن کو اپناؤ، قرآن کریم سے جڑو، آپ کی دنیا بدل جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ایمان سے جوڑو، قرآن کریم سے جوڑو۔ قرآن کریم کو دل سے لگانے والا کبھی بھی ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ انعام ہے، قرآن کریم جو پڑھے گا وہ قرآن کریم پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ بہت خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کے حلقے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ خوب خوب مبارک فرمائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں مزید سارے لوگ جڑیں قرآنی حلقے سے، انشاءاللہ میں کہوں جڑیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ حقیقت میں حضرت کو بیان کرنا چاہیے تھا، میں تو معمولی سا آدمی ہوں مگر مجھے حکم دیا گیا اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔